ان کو چونکہ قلت کے ساتھ ذرائع ملتے ہیں، اس لیے تھوڑی سی تنگی ان کے ہاتھ میں رہتی ہے، اور بعض تو ایسی تنگ دستی کے شکار نظر آتے کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ یہ وظائف نہیں جانتے۔ فجر کی نماز پڑھ کر اسی ہیئت پر سورۃ شورى کی آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، کبھی بھی ناغہ نہ کرنا، دائیں ہاتھ کے پوروں سے 70 مرتبہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ تنگی کبھی بھی نہیں دکھائے گا۔ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے آخری حدیث ہے، اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ شروع ہو رہی، اور یہ ابو داؤد والے الفاظ ٹھیک ہے، مجرب ہے۔ ایک شخص نے شکوہ کیا کہ ہموم و دیون، بہت قرضے ہیں اور غم پریشانیاں ہیں۔ آپ نے کہا تجھے معلوم نہیں، یہ الفاظ پڑھو نا صبح و شام، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ صبح و شام 10 مرتبہ پڑھو، زندگی بھر تمہارے پاس خزانوں کے آمد و رفت ہوگی انشاءاللہ، کبھی بھی تنگی کا منہ نہیں دیکھو۔ اور استغفار کی کثرت کرو، اگر پریشانیاں اور تکلیفیں تو انفال میں وعدہ ہے، اگر صحت اور توانائی چاہیے تو سورۃ ہود میں وعدہ ہے استغفار والے سے، اور اگر باقی چیزیں چاہیے جتنی بھی ہے تو سورۃ نوح میں ساری ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تو ان کو کہا کہ استغفار کرو رب کے حضور، انہو کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارش ہو جائے گی، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مدد دے دے گا تم کو مال اور بیٹے دے کر۔ دیکھو مال اور بیٹے، وَإِذَا نِسْتَئِ بچی سی خوار بدگار۔ زندگی ارمان کی نہیں مرادوں کی ہونا چاہیے، مرادوں کی۔ اللہ سے دعا کرو یا اللہ ارمان کی زندگی نہیں چاہیے، خوب مرادوں کی اور خوشیوں کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ کے کیا کروں۔